السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج اچانک مجھے فون آیا کہ آپ جلدی اسپتال پہنچو، آپ کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں فوراً اسپتال بھاگا، جہاں میری بیوی بستر پر لیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ ایک ڈاکٹر میری بیوی کو دیکھ کر بولا، سوری، یہ کومے میں چلی گئی ہے، اب نہیں معلوم کہ انہیں کب ہوش آئے۔ یہ سن کر مجھے بہت رونا آیا۔ میں ہر روز اپنی بیوی سے ملنے جاتا، مگر ایک دن میں بہت حیران ہوا اپنی بیوی کے منہ پر میک اپ دیکھ کر، اور کپڑے بھی روز بدلے ہوتے، مگر ڈاکٹر مجھے اپنی بیوی کے پاس 10 منٹ سے زیادہ بیٹھنے ہی نہیں دیتا۔ اب مجھے کچھ شک ہوا۔ ایک دن چپکے سے ڈاکٹر والے کپڑے پہن کر میں بیوی کے قریب گیا تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ میرا نام زید ہے اور میری بیوی کا نام نیناتی ہے۔ میں اسے پیار سے نینا پکارتا ہوں۔ میری بیوی کا تعلق ایسی جگہ سے ہے جہاں شرفا جانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں ایک شریف آدمی نہیں ہوں، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ پھر کسی کو ذلت کی زندگی سے نکال کے عزت دینا کون سا گناہ ہے؟ ہوا یوں تھا کہ ایک بار میرے کچھ دوست مجھے اصرار کر کے لاہور کی ان گلیوں میں لے گئے جہاں حسن ہی حسن ہے، ہر چوبارے سے کوئی نہ کوئی پری جھانک کر آپ کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہوتی ہے۔ میں گیا تو اپنے دوستوں کے اصرار پر ہی تھا، لیکن جب نینا رقص پیش کرنے آئی تو میں اسے دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا۔ نینا یوں لگتی تھی جیسے آسمان سے کوئی اپسرا اتر کر آ گئی ہو، تو اس کی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب ہی گیا تھا۔ مجھے نینا بہت ہی اچھی لگتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے میرا اس کے ساتھ تعلق صدیوں سے ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میں اپنے دوستوں سے چھپ چھپا کے اس علاقے میں جاتا رہا، ہر رات نینا کا رقص دیکھنے جاتا تھا۔ میں چونکہ کروڑ پتی باپ کا بیٹا تھا تو مجھے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں ہر رات نینا کے رقص پر نوٹوں کی بارش کر دیتا تھا۔ اس کوٹھے کی ہیڈ نشین دل نشین بائی مجھ سے خوب متاثر ہو چکی تھی۔ ایک دن میں دوپہر کے 2 بجے کوٹھے پر چلا گیا اور دل نشین بائی سے درخواست کی کہ مجھے نینا سے ملوا دے۔ میں نے دل نشین کے سامنے نوٹوں کی گڈی رکھی تو وہ مسکرا پڑی۔ اس نے کہا، اے صاحب فکر نہ کریں، میں ابھی آپ کی ملاقات نینا سے کروا دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد نینا وہاں پر آ گئی تھی۔ وہ سجی سنوری سیدھی سادی میرے دل میں اتر رہی تھی۔ بڑی دیر تک وہاں بیٹھا رہا اور نینا کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ نینا ایک ذہین اور سمجھدار لڑکی تھی، اس کی باتیں بہت گہری ہوتی تھی، اس کی کمپنی میں کوئی بھی بور نہیں ہوتا تھا۔ اب میں نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ میں ہر روز دوپہر 2 بجے نینا سے ملنے کے لیے جاتا۔ میری اور نینا کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن میرا دل گواہی دیتا رہا کہ یہ دوستی سے بڑھ کے بھی کچھ اور ہے۔ پھر ایک دن میں نے نینا سے اپنے پیار کا اظہار ہی کر دیا تو اس نے بھی مجھے آگے سے مثبت جواب دیا۔ میں نے نینا کو کہا، نینا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم یہ رقص وغیرہ کرنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ کوٹھے پر ناچنے والی لڑکی کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی کہ وہ اس زندگی کو ترک کر کے اپنا ایک اچھا سا گھر بسائے، لیکن ہم جیسی لڑکیوں کے ساتھ کون شادی کرتا ہے؟ پھر ہمیں اپنا پیٹ بھی تو بھرنا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم مجبوری کے تحت ہی تو کرتے ہیں۔ میں نے نینا سے کہا، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نینا بہت خوش ہوئی اور رونے لگی تھی، میرے پیروں میں بیٹھ کر بولی، اگر آپ مجھ سے شادی کر کے یہاں سے لے جائیں تو میں آپ کی بیوی نہیں بلکہ ساری زندگی آپ کی کنیز بن کر رہوں گی۔ آپ کا حکم میرے لیے سر آنکھوں پر ہوگا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں مسکرا دیا اور نینا تو راضی ہو چکی تھی، مگر آگے کا مرحلہ کافی مشکل تھا۔ دل نشین بائی نینا جیسے ہیرے کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ادھر میرے والدین ایک رقاصہ کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن میں نے یہ مرحلہ بھی طے کر لیا۔ میں نے دل نشین بائی کے سامنے 50 لاکھ کا چیک رکھ دیا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ میں نینا سے نکاح کر کے اسے ایک اپارٹمنٹ میں لے گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ وقت گزر جائے تو میں نینا کو اپنے والدین سے ملوا دوں گا۔ ایک بار جب میری نینا کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو میرے والدین کو بھی میرا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔
میں اور نینا ایک اپارٹمنٹ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پا کر نہایت خوش تھے۔ ہماری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، لیکن پھر وہ ہوا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں آفس میں تھا تو نینا نے فون کر کے مجھے مارکیٹ جانے کا کہا اور میں نے اسے اجازت دے دی، لیکن پھر وہ واپس نہ آئی تو میں شدید پریشان ہو گیا۔ آخر وہ کہاں گئی؟ لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے اسپتال سے فون آ گیا کہ آپ کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ میں فوراً اسپتال بھاگا جہاں میری بیوی بستر پر لیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ ایک ڈاکٹر میری بیوی کو دیکھ کر بولا، سوری، یہ کومے میں چلی گئی ہے، اب نہیں معلوم انہیں کب ہوش آئے گا۔ یہ سن کر میں بہت رویا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ میں اسپتال کے بینچ پر بیٹھا کافی دیر تک روتا رہا تھا۔ میری خوشی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ مجھے اپنی زندگی اندھیرے میں لگ رہی تھی۔ ابھی تو میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، مگر اتنا بڑا سانحہ مجھے اندر تک توڑ گیا تھا۔ میں سارا دن روتا رہتا تھا۔ پھر جب میری حالت بہتر ہوئی تو میں اپنے والدین کے پاس اپنے آبائی گاؤں چلا گیا۔ میرے والد بہت بڑے جاگیردار تھے۔ جب میں گاؤں واپس گیا تو میرے والدین بہت خوش ہوئے۔ میرے ابو امی نے شکر ادا کیا، اب تم خود سنبھالو یہ زمینیں، میری بوڑھی ہڈیوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ سنبھالوں۔ میرے والد نے میرے سے بہت ریکویسٹ کی۔ میں ان کے گلے لگ کر روتا رہا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے نینا کے ساتھ چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ ہماری شادی کو بھی 2 مہینے ہوئے ہیں۔ نینا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اب وہ کومے میں ہے۔ میں نے ابو سے کہا کہ اس کے لیے دعا کریں۔ اگر وہ جلد صحت یاب ہو گئی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گا۔ میرے امی ابو اس بات پر راضی ہو گئے تھے۔ میں کچھ دن گاؤں میں رہا اور پھر شہر لوٹ آیا۔ آج میں جب اسپتال گیا تو میں نے دیکھا کہ نینا نے اسپتال کی وردی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نرس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو وہ بولی، مریض اسپتال کی وردی سے تنگ ہو جاتا ہے، ہم ہر روز آپ کی بیوی کے کپڑے چینج کر دیتے ہیں تاکہ یہ جلد زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ مجھے ان معاملات میں کوئی سمجھ نہیں تھی، اس لیے میں خاموشی سے لوٹ آیا، لیکن اب میں نے نوٹ کیا تھا کہ نینا کا لباس ہر روز تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس نے جو لباس پہنا ہوتا ہے وہ بالکل بھی عام لباس نہیں ہوتا تھا، وہ سارے ہی مہنگے کپڑے ہوتے تھے۔ یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اسپتال والے اپنے پاس سے کپڑے لے کر ان کو سلوا کر مریضوں کو پہناتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ نینا کے چہرے پر میٹھے سے میک اپ کے اثرات بھی ہوتے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی۔ میں نے نرس سے پوچھا، چلو لباس تو آپ لوگ چینج کر دیتے ہو، لیکن یہ جو چہرے پر میک اپ کے اثرات میٹھے ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ میں نے دیکھا تھا کہ نرس میرے سوالات سے گھبرا رہی تھی۔ اب مجھے نینا کی بڑی فکر ہونے لگی تھی۔ مجھے بڑا خوف آ رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میں نے سوچ رکھا تھا کہ اب میں اس اسپتال کی اصلیت جان کر ہی رہوں گا۔ میں نے اس اسپتال کے بارے میں بہت چھان بین کی، مگر ہر طرف سے بہت اچھا جواب ملا تھا۔ لیکن پھر میری بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں شام گئے جب نینا کو مل کر جاتا تو آرام کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی بھی میک اپ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب صبح آفس جانے سے پہلے نینا کو دیکھنے آتا تو اس کا لباس بھی تبدیل ہوتا اور اس کے چہرے پر میٹھے سے میک اپ کے نشانات بھی ہوتے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں رات کو گھر نہیں جاؤں گا اور خود دیکھوں گا کہ آخر یہ سب ماجرا کیا ہے۔ ساری رات باہر کرسی پر میں بیٹھا رہا کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے نینا کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں نے ساری جاسوسی کرتا رہا، رات گزر گئی تھی مگر کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جس پر شک کیا جا سکے۔ ایک نرس رات میں 3-4 بار سارے مریضوں کو چیک کر کے جاتی تھی، وہ نینا کے کمرے کو بھی چیک کر کے جاتی تھی اور مطمئن ہو جاتا تھا۔ اب جب میں صبح کمرے میں گیا تو نینا کے کپڑے پھر سے تبدیل ہوئے تھے اور اس کے منہ پر میک اپ کے نشانات بھی موجود تھے۔ اب مجھے بہت حیرت ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے کچھ اور کرنے کا سوچا۔ میں نے اسپتال کے ایک جونیئر ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اسے بھاری رشوت دے کر
وہ جونیئر ڈاکٹر بڑی مشکل سے میری بات ماننے پر راضی ہوا تھا۔ اب مجھے رات کا بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے اس جونیئر ڈاکٹر کا لباس پہن لیا اور اب مجھے نینا کے کمرے میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، تو میں پہلے جیسے ہی نینا کے کمرے کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا، ایک نرس بھاگ کر میرے پاس آتی اور مجھے اندر جانے سے روک دیتی۔ میں آرام سے نینا کے کمرے میں داخل ہو گیا، مگر یہ کیا، میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ نینا کا بیڈ تو خالی تھا، وہاں تو نینا کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں شدید پریشان ہو گیا، آخر نینا کہاں جا سکتی ہے؟ میں ویسے ہی باہر نکل آیا۔ میں نے جونیئر ڈاکٹر سے نینا کے متعلق پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں چہرے پر ماسک لگا کر اس نرس کے پاس گیا جو نینا کے کمرے کے باہر چکر لگاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس روم کا پیشنٹ کہاں ہے، تو وہ بولی جہاں روز جاتی ہے آج بھی وہیں گئی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ مزید کچھ بھی سن نہیں پاؤں گا۔ میں نے دھڑکتے جیسے اس نرس سے پوچھا آخر وہ کہاں جاتی ہے، تو نرس مسکرا کر بولی اچھا زیادہ ہوشیار مت بنے، آپ بھی تو سب کچھ جانتے ہیں، مجھے کیوں پھنسا رہے ہو، اپنا حصہ آپ کو مل جاتا ہے نا۔ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جونیئر ڈاکٹر کی وردی اسے واپس کر دی اور خود اپنے کپڑے پہن کر واپس اسپتال کے بینچ پر جا بیٹھا۔ میں نے پلک تک نہیں جھپکائی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر نینا کہاں سے واپس آئے گی، لیکن صبح کے 9 بج گئے تھے، نینا اسپتال نہیں آئی۔ ایک نرس جب میرے پاس سے گزری تو میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی بیوی سے مل کر آفس جانا چاہتا ہوں، تو وہ بولی آپ جا کر مل لیں، آپ کے پاس 10 منٹ ہے۔ میرے کو اجازت ملتے ہی میں بڑی تیزی سے نینا کے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے بستر پہ جا کر دیکھا تو نینا کا لباس تبدیل ہوا تھا اور ہر روز کی طرح اس کے چہرے پر میک اپ کے نشانات تھے۔ اس کے چہرے پر میک اپ کے نشانات بھی موجود تھے۔ اب میری سمجھ میں سارا معاملہ آ چکا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ جو کوئی بھی نینا کو رات میں اس کے بستر سے اغوا کرتا ہے وہ اس کو اسپتال کے پچھلے دروازے سے لے کر جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اسپتال کے پچھلے دروازے کی رکھوالی کروں گا۔ میں نے اسپتال والوں کے ساتھ مل کر ایک چال چلنے کی کوشش کی۔ میں نے نینا کے کمرے میں گیا اور وہاں میں 10 منٹ سے زیادہ بیٹھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کوئی نہ کوئی ڈاکٹر یہاں سے نکالنے کے لیے ضرور آئے گا، اور میری توقع کے عین مطابق 12 منٹ پر ایک ڈاکٹر اس کمرے میں داخل ہو گیا اور بولا سر اب آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، مریض کے پاس زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسباب میں سر ہلا دیا اور کہا ڈاکٹر صاحب میں 2-3 دن کے لیے اپنے گاؤں جا رہا ہوں، اس لیے میں اسپتال کا چکر نہیں لگا پاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری بیوی کا خیال رکھیے گا اور کسی قسم کی ایمرجنسی میں مجھے کال کر دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے نینا کی خیال رکھنے کی یقین دہانی کروائی تو میں نے اسپتال سے نکلنے کا کہا اور میں باہر نکل گیا۔ پھر میں بے فکر ہو کر آفس چلا گیا اور شام میں جب آفس سے لوٹا اپنا حلیہ بدل کر چہرے پر ماسک لگا کر اسپتال کے پچھلے دروازے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کر میرا دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ نینا اپنے قدموں پر اسپتال سے باہر نکل آئی تھی، پھر وہ ایک بڑی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں اس لمحے بہت ہی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ دکھ، درد، پریشانی، ہر چیز نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں بیٹھ کر زور قطار سے روؤں، لیکن میرا نینا کے پیچھے جانا بھی ضروری تھا۔ اس لیے میں اپنی آنکھیں پوچھ کر نینا کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ آج شاید میری زندگی کا سب سے بدترین دن تھا، جو مجھے صدمے پر صدمہ مل رہا تھا۔ نینا کی گاڑی کا پیچھا کرتے کرتے میں وہاں پہنچا تھا جہاں سے میں نینا کو نکال کر اپنی زندگی میں لے کر آیا تھا۔ میں نے نینا کو عزت دی تھی، اپنے گھر کی محفوظ چار دیواری دی تھی، مگر اس نے کیا کیا، وہ تو اسی گن میں واپس چلی گئی تھی جس گن سے میں اسے نکال کر لایا تھا۔ جب نینا کوٹھے میں داخل ہو گئی تو اس کے 10-15 منٹ بعد میں بھی کوٹھے میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنا حلیہ اس قدر بدلا رکھا تھا کہ مجھے کوئی بھی آسانی سے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اب
ہوا یوں کہ جب میں کوٹھے میں داخل ہوا تو نینا مہور رقص تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اٹھ کر نینا کو طلاق دے دوں، لیکن میں نے صبر کیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر نینا یہ سب کیوں کر رہی تھی، اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا۔ اگر اسے رقص کا اتنا ہی شوق تھا تو اس نے میرے سامنے پارسائی کا ڈرامہ کیوں کیا تھا۔ محفل رات دیر تک چلتی رہی تھی۔ صبح 4 بجے کے قریب سب لوگ اپنے اپنے گھر کو واپس جانے لگے۔ جب ہال خالی ہو گیا تو میں اٹھ کر نینا کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا تو مجھے دیکھ کر سجدے میں گر گئی۔ اس کا چہرہ خوف سے سر پڑ چکا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تم یہ سب چھوڑ نہیں سکتی تھی؟ تم نے کیوں کہا مجھ سے کہ میں تم سے شادی کر لوں؟ میں نے اپنے ماں باپ کا بھی دل دکھایا، لیکن تم پھر بھی میری نہیں بنی۔ نینا بھی رونے لگی تھی، روتے ہوئے بولی، کچھ لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں جن کی قسمت میں عزت ہوتی ہے۔ میں تم سے شادی کر کے بہت خوش تھی کہ اب مجھے کسی کے سامنے رقص نہیں کرنا پڑے گا، شرافت کی زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں مجبور ہو کر پھر سے کوٹھے پر آ گئی۔ میں چلانے لگا تھا۔ میں نے چلا کے پوچھا، لیکن مجھے بھی تو بتاؤ، تمہیں ایسی کون سی مجبوری آ گئی تھی کہ تم نے یہ سب کیا؟ تو وہ بولی، تم سے پہلے ایک سیٹ میری زندگی میں تھا، وہ بھی میرے رقص کا بہت شوقین تھا۔ اس نے مجھ پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، لیکن دل نشین بائی سے زبان دے بیٹھی تھی کہ میں اس کے سوا اور کسی کے سامنے رقص نہیں کروں گی۔ مگر پھر اچانک وہ سیٹ غائب ہو گیا۔ اس نے میرے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ دل نشین بائی نے 2 مہینے انتظار کیا، لیکن جب اس سیٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے مجھ سے ایک بار پھر محفلوں میں رقص کروانا شروع کر دیا تھا۔ انہی دنوں میری نظر تم پر پڑی تھی۔ تم ایک دن میرا رقص دیکھنے آئے تھے تو مجھے بہت ہی اچھے اور اپنے لگے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ہم دونوں کی محبت پروان چڑھ گئی تھی، اور پھر تم نے مجھے 50 لاکھ روپے کے عوض خرید لیا۔ لیکن ہماری شادی کے صرف 2 مہینے بعد ہی وہ سیٹ بھی واپس آ گیا۔ اس نے دل نشین بائی سے کہا تھا کہ اگر میں دوبارہ رقص نہ کرنے لگوں تو تمہیں وہ جان سے مار دے گا اور دل نشین بائی کی بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈال دے گا۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرا شوہر ہی مجھ سے چھن جائے۔ آپ کی جان بچانے کے لیے ہی میں نے اس سیٹ کی بات مانی۔ مجھے ایسا کہتا گیا، میں ویسا کرتی گئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے دور ہو جاؤں اور ہر رات ایک نفس کی محفل شروع کر دوں۔ اس لیے میں نے اپنے جھوٹے ایکسیڈنٹ کا بہانہ کیا اور ایک کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر میں نے ہسپتال کی نرسوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ سیٹ کے کہنے پر میں پھر سے محفلوں میں رقص شروع کر دیا تھا تاکہ اس کا دھیان تمہاری طرف سے ہٹ جائے۔ میرے لیے نینا سے پوچھا، تم بتاؤ، کیا ہر روز 10 منٹ زندگی میرے پاس آ جاتے تھے؟ میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتی تھی، تمہاری زندگی کا مزہ پہنچ جاتی تھی۔ چک چکی ہوں، مجھے اچھی نہیں لگتی یہ مجبوری کی زندگی۔ میرا دل کرتا ہے کہ سیٹ پھر سے کہیں غائب ہو جائے اور میں تمہاری زندگی میں واپس آ جاؤں۔ میں نے نینا کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میری ایک بات تم یاد رکھنا نینا، باہر کے لوگ اس انسان کو ہی توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے باتیں چھپاتے ہیں۔ اگر تم سیٹ والی بات مجھے پہلے بتا دیتی تو میں اس چیز کا بہتر حل نکال لیتا اور تمہیں بھی اتنی پریشانی اٹھانی نہیں پڑتی۔ میں نینا کو لے کر تھانے چلا گیا اور اس سیٹ کے خلاف FIR درج کروا دی تھی۔ پولیس والوں نے اس سیٹ کو گرفتار کر لیا تھا۔ اب میں نینا کو لے کر اپنے وعدے کے مطابق اپنے گاؤں چلا گیا۔ وہاں میرے والدین نے کھلے دل سے نینا کو قبول کر لیا تھا اور نینا نے بھی گاؤں کے ماحول کو یوں اللہ کے کرم سے اپنا لیا تھا۔ اب میری زندگی اللہ کے فضل و کرم سے خوشحال اور اچھی گزر رہی ہے۔